بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اپنے اصحاب کو دین کی باتیں سکھلا رہے تھے اور ان کی تربیت و تزکیہ فرما رہے تھے۔ اس مجلس میں ایک نوخیز لڑکا تھا جس کا دل ایمان سے مالا مال اور حکمت اسلامی سے لبریز تھا۔ وہ مجلس سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدموں پر چلتا سیدھا اپنے چچا جلاس بن سوید کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کی عمر 60 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں نفاق سخت چٹان کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 5 وقت نمازوں کی ادائیگی کرتا تھا، روزے رکھتا تھا اور خانہ کعبہ کی زیارت و عمرہ بھی کرتا تھا، مگر اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رسالت کو جھٹلاتا تھا۔ معصوم بچہ گویا ہوا، یا اماہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعة حتی کأنی اراہا رأی العین۔ چاچا جان، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں اپنی ان آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہوں۔ چاچا جلاس بن سوید نے اپنے نخیز بھتیجے سے یوں خاطب ہوا، وہ بچے، قسم ہے اللہ کی، اگر محمد سچا ہے تو ہم لوگ گدھوں سے گئے گزرے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کا جسم تھرا سا اٹھا، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ چنانچہ وہ طیش میں آ کر بولا، یا اماں واللہ انک کنت من احب الناس الی قلبی واللہ لقد اصحبت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا۔ یا اماں انا بین الاسنتین، اما ان اخون اللہ ورسولہ فلا اخبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اما ان اخبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکن ما یکون۔ چچا جان، اللہ کی قسم آپ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھے، لیکن اب میری نگاہ میں آپ سے زیادہ مقبوض کوئی نہیں ہے۔ چچا جان، اب 2 میں سے صرف ایک ہو سکتا ہوں، یا تو میں آپ کی لب کشائی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دے کر اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت کا مرتکب ہو جاؤں، یا آپ کے گستاخانہ کلمات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دوں، اور پھر جو ہو سو ہو۔ جلاس بن سوید بولا، انت طفل غر لا یصدقک الناس فقل ما شئت۔ تو ایک بے سمجھ بچہ ہے، لوگ تیری بات کی تصدیق تو کریں گے نہیں، بھلا تیری بات کون سنے گا؟ جاؤ، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ چھوٹا سا بچہ اپنے چھوٹے چھوٹے کمزور قدموں پر چلتا ہوا دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر گویا ہوتا ہے، یا رسول اللہ، الجلاس بن سوید خان اللہ ورسولہ وہو اما فقد تبرأت الی اللہ ثم الیک منہ۔ اے اللہ کے رسول، یہ جلاس بن سوید جو میرا چچا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کر کے خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ میں پہلے اللہ کی بارگاہ میں اور پھر آپ کے سامنے اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، وما اذا قال، آخر اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے بتایا کہ میرے چچا نے گستاخ امیر جملہ کہا ہے، واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر۔ اللہ کی قسم، اگر محمد سچا ہے تو بلا شبہ ہم گدھوں سے بھی زیادہ برے اور گئے گزرے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اکٹھا کیا اور ان سے اس معاملے میں مشورہ طلب کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، ھذا طفل صغیر لا تصدقہ فہو لا یعی ما یقول والجلاس ابن سوید یصلی معنا وہو شیخ کبیر وعاقل۔ ہے اللہ کے رسول، یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کی تصدیق نہ کریں، یہ تو اپنی بات کا مطلب بھی نہیں سمجھتا، جبکہ جلاس بن سوید ایک عمر رسیدہ ہوش مند بزرگ ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مشورہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے اور اس چھوٹے بچے کی تصدیق نہیں کی۔
جب اس معصوم بچے نے فیصلہ اپنے خلاف سنا تو آنکھوں سے آنسو بہہ کر موتیوں کی لڑی کی طرح ٹپ ٹپ اس کے سرخ رخساروں پر گرنے لگے اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے انتہائی حزن و ملال کے عالم میں آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور اس ہستی کی طرف متوجہ ہو گیا جو بریک بین ہے اور جس سے کوئی بات بھی مخفی نہیں، بلکہ وہ دلوں کی بات سے بھی آگاہ و باخبر ہے۔ پھر یہ دعا کی، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی۔ میرے پروردگار، اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو مجھے سچا ثابت کر دے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا ثابت کر دے۔ اللہ کی قسم، ابھی وہ بچہ اس مجلس سے رخصت بھی نہیں ہوا تھا اور مسجد کے اندر ہی بیٹھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان کے اوپر سے اس کی تصدیق کا پروانہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 76 میں اس کا تذکرہ آیا ہے اور کفریہ کلمہ کہنے کے بعد ان کو توبہ کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس بن سوید کو بلا کر پوچھا تو اپنی بات سے مکر گیا، کہنے لگا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بھی زبان درازی نہیں کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یقول اللہ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم اما انت یا جلاس فقد کفرت باللہ فاستغفر توبتک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ جلاس، تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اب تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن يَتُوبُوا يَكُن خَيْرًا لَّهُمْ۔ اگر اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو اپنی خدمت میں بلا کر اس سے فرمایا، مرحبا بالذی صدق ربہ من فوق 7 سماوات۔ اس بچے کو خوش آمدید جس کی تصدیق اس کے پروردگار نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صداقت و نجابت اور غیرت و حمیت کا یہ معصوم پتلا وہی جلیل القدر صحابی ہے جس کو تاریخ اسلامی عمیر بن سعد بن عبید بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جن کی طاقت کے بارے میں جب قرآن نازل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کر فرمایا تھا، وَفَّتْ اذْنَكَ یا غلام وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ۔ اے بچے، تیرے کان نے ٹھیک ٹھیک سنا اور تیرے پروردگار نے تیری تصدیق کی، جن کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور جو شام میں سکونت پذیر ہو گئے تھے اور وہیں وفات پائی۔